عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے پہلے سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کا دوسرا حصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے حصے کو اچھی طرح سے سنا ہوگا، پھر اس کو خود پڑھا ہوگا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہوگا۔ تو اسی طرح سے اب آپ اس سبق کا دوسرا حصہ جو ہے وہ غور سے سنیے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھیے اور پھر اس کو خود سے۔ دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی، مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا۔ مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے۔ مناظرہ بحث مباحثہ علمی، مذہبی۔ بعض عمراء اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں منعقد کرتے تھے۔ فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں تھیں۔ ان میں علماء اور طلبہ دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصفیے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ بھئی فیصلہ جو ہے کوئی نمایاں بہت بڑا عالم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، بھئی کون جو ہے وہ درست جو ہے وہ جواز پیش کر رہا ہے۔ یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھے۔ معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی نسبت یعنی ایک مخصوص کتاب ہے، بس وہ پڑھا دیں، وہ ختم ہو گئی ہے، بس جیسے ہمارے یہاں سکولز میں کالجز میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کتاب چاہے اسلامیات کی اردو کی ہے، بس وہی فنش کر لو، آپ کا سلیبس ختم ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مناظرے، یہ مباحثے ان کی نسبت زیادہ بہتر تھے، یعنی لرننگ کے زیادہ مواقع تھے۔ تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت یعنی مختصر احوال اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی کہ اب آگے یہ پڑھا سکتا ہے۔ اس سند میں وہ تلسان مطلب ایک سبز رنگ کی چادر پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا جو علماء کا مخصوص لباس تھا۔ تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے، یعنی اس زمانے میں جو نالج اتنا وسیع ہو گیا تھا اس کی کچھ اسباب تھے، متعدد مطلب کافی، تو اس میں کچھ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی۔ قرآن و حدیث جن پر مذہب کی بنیاد تھی، عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے۔ اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معانی، اسماء اور رجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے۔ فلسفے نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی تھی۔ اب خیال کرو ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، ہنوز مطلب ابھی تک، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں اور پہم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے۔ پہم ملکی کامیابیوں نے، پہم مطلب مسلسل، جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی یعنی وہ قوم، تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہے گی۔ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے ان کو بھی انہیں سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خاصے تھے، یعنی عرب کے جو اپنی خصوصیات تھیں وہ انہوں نے غیر عرب اقوام میں بھی، مسلم اقوام میں وہ بھی ڈال دی۔ یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول، فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا قریباً کل عجمی ہیں، کل مطلب سارے عجمی ہیں یعنی غیر عرب ہیں۔ تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی، یہ دوسرا حصہ ہے، یعنی یہ صرف مخصوص جگہوں پر تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب یعنی عہدیدار، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی بو علی سینا کی خدمات میں مستعد طلبہ کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔ کثیر الاشغال یعنی بہت سارے کام۔ تعلیم میں نہایت آزادی حاصل تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی، یعنی آپ کو جو پسند ہے، جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ جو ہے وہ اسی کو حاصل کر سکتے ہیں، ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فنون میں معمولی طالب علم کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے، یعنی بڑے بڑے جو اہل کمال ہیں اس زمن میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ وہ ایک ہی فن میں اہل کمال تھے، باقی علوم میں وہ کچھ خاص نہیں تھے۔
یعنی اگر ایک میتھ میں تھا، ریاضی میں تھا، تو وہ دیگر سبجیکٹس میں اتنا ماہر نہیں تھا جتنا وہ ریاضی میں تھا، لیکن ریاضی میں وہ کمال تھا۔ امراء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا، یعنی زیادہ سمجھ والا تھا۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ سلاطین و وزراء تو ایک طرف، معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، یعنی رائٹر، نالج والے لوگ، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا، یعنی جو جتنا اپنے کام میں ماہر ہوتا تھا، اپنے نالج میں ماہر ہوتا تھا، وہ اس کو اتنی ہی زیادہ تنخواہ جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ تمام ملک میں لیاقت یعنی قابلیت اور شہرت پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب النظر اور نکتہ چی ہیں، یعنی جو لوگ بھی اپنی کتابیں وغیرہ لکھا کرتے تھے وہ تحقیق کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری کتابیں جن لوگوں نے پڑھنی ہیں وہ خود بڑے دور اندیش، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نکتہ چی یعنی معمولی غلطی کو بھی پکڑنے والے ہیں۔ مدرسوں کے قائم ہونے نے دفعتاً کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، یعنی شروع میں جو مدارس قائم ہوئے جس میں سلیبس پڑھایا جاتا تھا، وقتی طور پر فوراً کوئی ایسی خاص تبدیلی پیدا نہیں کی۔ نصاب تعلیم یعنی سلیبس قریباً وہی رہا پہلے تھا۔ پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہیں، اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی، یعنی مدارس بن گئے تھے اسپیسیفک، وہاں پہ اب تعلیم دی جانے لگی تھی، جو جگہ جگہ پہ تعلیم دی جاتی تھی وہ اب ختم ہو رہا تھا۔ لیکن مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب تک ان پر زوال نہیں آیا تعلیم اسی طرح سے جاری رہی، لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں، یعنی یہ جو مدارس بن گئے تھے، یعنی جس طرح ہمارے اسکول کالجز ہیں، تو ان میں اب خاص قاعدے یعنی اصول بننے شروع ہو گئے، پابندیاں لگنی شروع ہو گئی۔ اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا، یعنی الگ سے ایک قانون بنایا گیا، یعنی اس کو آئین میں شامل کیا گیا۔ 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی، یعنی اگر آپ نے کوئی یعنی کہ اسپیسیفک ڈگری لینی ہے تو اتنے سال میں لینی ہے آپ، وہ ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی، یعنی مختلف ملکوں میں وہ مدت ٹائم مختلف تھا۔ مثلا مغرب یعنی مراکو وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا۔ املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا، یعنی بار بار لکھ کر جو ہے وہ تحقیق کا کام ہے، یا بار بار لکھنا۔ تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا، یعنی اس کی حالت کو بہت پست کر دیا، گھٹیا کر دیا، برا کر دیا۔ جو فن مقصود بالذات نہ تھے، یعنی جو چیزیں ایک شخص سیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، مثلا نحو، صرف، منطق و امثال ذالک، یعنی اس طرح کی، ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور منہ شگافیاں ہونے لگی، یعنی ایک چیز ہے آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اس میں لیکن آپ کے لیے لازم وہ قرار دے دی۔ جیسے ابھی کالج میں آپ آتے ہیں تو آپ کو 8-10 سبجیکٹ پڑھنا پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو صرف میتھس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں جو ہے وہ صرف کیمسٹری فزکس میں ہو سکتا ہے آپ کو صرف لٹریچر میں ہو، کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی، یعنی جو ہمارا اصل مقصد تھا، ان پر پوری توجہ ہو سکتی۔ تصانیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا۔ کتابیں تو بہت زیادہ آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کا نقصان ہوا بہت زیادہ۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، یعنی ٹیکنیکل بھی ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، یعنی تھیوری آ گئی، پریکٹیکل کم ہوتا چلا گیا، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور اس کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی۔ یہ کیا عبارت لکھی ہوئی ہے، کیا جملے لکھے ہوئے ہیں، کیا انداز بیان ہے، اور یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا، اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی، یعنی فلسفہ و منطق جس کی بیس پر مسلمانوں نے عروج حاصل کیا تھا، آہستہ آہستہ اس کا انتظام کم ہوتا چلا گیا،
اور ایون کہ جو بڑے بڑے مدارس بعد میں بنے ان میں فلسفہ منطق تھا ہی نہیں۔ انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے، یعنی انہی اسلامی ممالک میں جو مختلف حکومتی تبدیلیاں آتی رہی کہ کبھی کوئی حکمران بن گیا، کبھی کوئی حکمران بن گیا، ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے۔ ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا تھا مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے۔ جو مواضع اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی، یعنی ان پہ قبضہ نہیں کرتی۔ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا، یعنی وہاں پہ علمی لحاظ سے اندھیرا کر دیا، بڑے بڑے علماء بیچارے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تاہم اوقاف یعنی جو محکمے میں کچھ تصرف نہ کر سکا، اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق توسی کے ہاتھ میں دے دی۔ محقق میں ریسرچر توسی اس کا نام تھا، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا، یعنی بجائے اس کے وہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو مطلب اسٹرانگ کرتا، اس نے کیا کیا کہ ستاروں کا یعنی نجوم کا علم جو ہے وہ اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا اور دوسرے علوم زوال پذیر ہو گئے۔ ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائے۔ تو وہ یہ جو مدارس وغیرہ تھے وہ اور زیادہ بڑے تعمیر کرتی تھی اور پچھلی حکومتوں سے بڑھ کر تاکہ ان کا نام رہے۔ ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے، یعنی اسکیل ہے۔ ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے، یعنی مدارس میں کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا اس سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے۔ مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا۔ 748 میں جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زیادہ حلقہ درس تھے، یعنی کلاسز ہوا کرتی تھیں جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں، یعنی میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس چیز سے بچوں کہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھوں۔ قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا، یعنی یہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں، یعنی آباء و اجداد کے قابل فخر کارناموں کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم نے جب خود کچھ کیا نہیں تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا، یعنی موجودہ زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے خود جو ہے وہ کوئی تعلیمی میدان میں اتنا بڑا کام نہیں کیا، ہم خود زوال کا شکار ہیں، تو اگر آباء و اجداد نے کچھ کارنامے کیے تھے تو اس سے ہمیں کیا غرض ہے، وہ تو انہوں نے کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جی سبق تھا، یہ یہاں پہ ختم ہوا، اور جس کتاب سے لیا گیا اس کا نام ہے مقالات شبلی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔